حب اہل بیت کی دلیل ہے، جو صحابہ کا ایک وکیل ہے، حب اہل بیت کی دلیل ہے، اور یہ سلسلہ صبح و شام ہے، ہر زبان پہ انتصار ہے، اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ ابتسام ہے، اور وفا اس کا نام ہے، ہر زبان پہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوٹ رادھا کشن کا یہ اجتماع افرادی اعتبار سے بھی، جذبے اور ولولے کے اعتبار سے بھی، پیار محبت اور شیفتگی کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کا یہ کارواں اپنی منزل مقصود تک اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے پہنچ کے چھوڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دنیا مالک کائنات نے بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگا رنگ قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ کسی کی طلب مال کی طلب ہے، کسی کی طلب عہدے کی طلب ہے، کسی کی طلب حسینہ کی رفاقت کی طلب ہے، کسی کی طلب چودراہٹ کی طلب ہے، لیکن حقیقی معنوں میں کامیاب اور کامران وہ شخص ہے جس کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طلب ہے، جس کی طلب پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر کو پینے کی طلب ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دنیا 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 برس بعد، 60 برس بعد اس دنیا سے ہمیں جانا ہوگا، اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد نہ ہمارا سرمایہ ہمارے کسی کام آئے گا، نہ ہماری ناموری ہمارے کسی کام آئے گی، نہ ہمارے عہدے مناصب ہمارے کسی کام آئیں گے، نہ ہمارے دھڑے بندیاں اور جماعتیں ہمارے کسی کام آئیں گی۔ سفر آخرت میں ہمارے کام کیا چیز آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ہمارے کام آئے گی، اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع ہمارے کام آئے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا نے بڑے ادوار کو دیکھا ہے، بڑے مد و جگر کو دیکھا ہے، بڑے اتار و چڑھاؤ کو دیکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے لے کر جناب موسیٰ کلیم تک، اور جناب موسیٰ کلیم سے لے کر سیدنا داؤد تک، اور جناب داؤد سے لے کر سیدنا زکریا، سیدنا یحییٰ تک، ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام دعوت حق کے نقیب بن کے سامنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی کبریائی کے ڈنکوں کو بجاتے ہوئے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ان کے معاندین نے، ان کے مخالفین نے، جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمن تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دشمن تھے، انہوں نے ظلم کے ذریعے، ستم کے ذریعے، جبر کے ذریعے، استبداد کے ذریعے، دہشت کے ذریعے، مظالم کے ذریعے انبیاء علیہ السلام اور ان کے رفقا کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ حضرات گرامی قدر، جو حق پرست تھے، جو دین پسند تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے
حالات کے بدلتے ہوئے دھارے کو نہیں دیکھا، ظلم ستم اور بربریت والے لمحات کو نہیں دیکھا، اذیتوں کو اور مشقتوں کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے پرچم کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام دعوت حق کے نقابا اور دعوت حق کے مبلغین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس شرف عظیم سے بہرور فرما دیا کہ انبیاء علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کلام کیا، جبکہ پوری دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسان جو غیر نبی ہیں انہوں نے کلام کیا، انسانوں کے ساتھ کلام کیا، اپنے جیسے چہرے مور والوں کے ساتھ کلام کیا۔ حضرات گرامی قدر لیکن انبیاء کو یہ شرف حاصل ہوا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، کہ کوئی بشر اللہ کے ساتھ کلام نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی شان یہ ہے کہ نبی اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے یا پردے کی اوٹ سے کلام کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی وحی کا نزول کرتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کو اپنی وحی دے کر اپنے نبی کے پاس بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے والے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف عہد کے اندر، مختلف اوقات کے اندر، علاقوں کے اندر، مختلف پہروں کے اندر، مختلف ادوار کے اندر انبیاء کو بھیجتے رہے جو اپنے اپنے علاقوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے، لوگوں کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنبھالتے رہے، انسانیت کو ان کی منزل کا پتہ بتلاتے رہے، اندھیروں کے راستوں سے نکل کر روشنی کی سمت پر چلنے کا پیغام سناتے رہے۔ حضرات گرامی قدر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ اب کائنات کو جس کے اندر علاقوں کی تقسیم نہیں ہوگی، ادوار کی تقسیم نہیں ہوگی، وقت کا فرق نہیں ہوگا، ایک امام پہ جمع کر دیا جائے، ایک مقتدا پہ جمع کر دیا جائے، ایک پیشوا پہ جمع کر دیا جائے، ایک ہادی پہ جمع کر دیا جائے، ایک رہنما پہ جمع کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج امامت و نبوت و رسالت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سجا دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو قریشیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو فقط پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، فقط جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کائنات بنا دیا، سید ولد آدم بنا دیا، اشرف الانبیاء والمرسلین بنا دیا، تو ساتھ ہی سمر کا بھی اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، یہ آج اللہ کا رسول ایسا آیا ہے کہ جس سے پہلے آنے والے رسول اللہ کے بعد نئے رسولوں کے آنے کے امکانات موجود تھے، لیکن آج وہ آیا ہے جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آئے گا۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، چاہے احمد عیسیٰ ہو، اس کے پر لعنتیں برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। हुर्मत रसूल पर हुर्मत रसूल पर हक की सुबह बातिल की शान। हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब हादी बरहक बना दिया, जब नबी आखिरुज़्ज़मा बना दिया, जब खातमुन नबीयीन बना दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मजमा-ए कमालात भी बना दिया, मजमा-ए सिफात भी बना दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने समर का भी ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी वादे फरमा दिया, व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको साहिबे खुल्के अजीम बना दिया है। अल्लाह ने आपको हर एतबार से कामिल और मुकम्मल बना दिया, हर एतबार से अकमल बना दिया, हर एतबार से अहसन बना दिया, हर एतबार से अशरफ बना दिया। और किसी कहने वाले ने क्या खूबसूरत बात कही, वाहसन मिन कलम तरकत्तु ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक्ता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कन्नका कद खुलिक्ता कमा तशाउ। आका आप इतने प्यारे हैं कि आप जैसा प्यारा किसी आंख ने देखा नहीं, और आप इतने खूबसूरत हैं कि आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। और हजरात गिरामी कदर, शायर के अल्फाज क्या हैं, ऐसा महसूस होता है कि आप अल्लाह की बारगाह में खड़े थे, अल्लाह को कह रहे थे, अल्लाह मुझे ऐसे बना, अल्लाह मुझे ऐसे बना। हबीब आप कहते चले गए, रब आपको बनाता चला गया। हजरात गिरामी कदर, हजरत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़हानत व फतानत के एतबार से, और आपको इल्म व आगही के एतबार से, और आपको हिकमत और बसीरत के एतबार से इतना बुलंद मुकाम अता फरमा दिया कि मैं कोट राधा किशन की तरफ आते हुए अपने बेटे और अपने प्यारे बेटे को ये बात समझा रहा था, और प्यारे बेटे के साथ इस बात को शेयर कर रहा था कि जिस तरह जानवरों की अकल और जानवरों की बसीरत अक्ले इंसानी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसी तरह अक्ले इंसानी अक्ले मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात गिरामी कदर, उसमें मुस्तलाद ये कि उसमें इजाफा ये कि आका ने इल्म को हासिल किया तो अल्लाह तबारक व तआला से हासिल किया। हजरात गिरामी कदर, हमने इल्म को हासिल किया, उलमा से हासिल किया, हमारे उस्ताज़ ने इल्म को हासिल किया, उलमा से हासिल किया, उनके उस्ताज़ ने इल्म को हासिल किया, उलमा से हासिल किया, मदारिस से हासिल किया, मकातिब से हासिल किया, कॉलेज से हासिल किया, यूनिवर्सिटी से हासिल किया, दरसगाहों से हासिल किया, दानिशगाहों से हासिल किया, उस्ताज़ के सामने जानूए तलम्मुस को तय किया। लेकिन जब मेरे हबीब की बारी आई, अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहू बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया कि आका आज से पहले लिखते भी नहीं थे, आज से पहले किसी से पढ़ते भी नहीं थे, आज आपने इल्म को हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, फ़ाअलुल लिमा युरीद से हासिल किया, सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इक़ाब से हासिल किया, मालिकुल मुल्क से हासिल किया, ज़ुल जलाल वल इकराम से हासिल किया। जिस तरह अल्लाह ताला का इल्म गलती से पाक है, इसी तरह पैगंबर ज़मा का इल्म भी गलती से। नारा तकबीर, शान मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, कायद मिल्लत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर। हजरात गिरामी कदर, आका अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपके कल्ब अतहर के ऊपर अपनी वही का नज़ूल फरमा दिया और आपको कायनात के लोगों के लिए हादी और रहनुमा बना दिया, तो आपकी जुबान के ऊपर ऐसी हिकमत को जारी फरमा दिया, आपकी जुबान रिसालत माँ पर ऐसी दानिश को जारी फरमा दिया कि जिंदगी के हर शोबे के अंदर आपने पूरी कायनात की इक्तदा के अजीम फरीज़े को अंजाम दे दिया।
حضرات گرامی قدر روئے زمین کا کون سا دانشور ایسا ہے، روئے زمین کا کون سا حکیم ایسا ہے، روئے زمین کا کون سا فلسفی ایسا ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسانیت کی رہنمائی کی ہو؟ وہ تنہا امام کائنات کی ذات ہے جس نے جلوت کا پتہ بھی بتلا دیا، خلوت کا پتہ بھی بتلا دیا، حتیٰ کہ بیوی کے قریب آنے کے آداب کو بھی بتلا دیا، بیت الخلا میں داخلے کے انداز کو بھی سمجھا دیا، جانور کو ذبح کرنے کی ادا کو بھی بتلا دیا، حضرات گرامی قدر نکاح کے مسائل کو بھی بیان فرما دیا، طلاق کے اسلوب کو بھی واضح فرما دیا، عید کی نماز کو بھی پڑھانا سکھلا دیا، جمعے کو بھی ادا کرنا بتلا دیا، کپڑوں کی طہارت کا بھی پتہ بتلا دیا، نگاہوں کو جھکنے کا بھی سبق سکھلا دیا، معیشت اور کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، ریاست کی باغوں کو سنبھالنے کا طریقہ بھی بتلا دیا، تلوار کو چلانے کا انداز بھی بتلا دیا۔ حضرات گرامی قدر یقیناً وہ کائنات کے امام کی ذات ہے، یقیناً وہ کائنات کے مقتدا کی ذات ہے، یقیناً وہ کائنات کے سید و سردار کی بات ہے، یقیناً وہ بدر الدجا کی بات ہے، یقیناً وہ شمس الضحیٰ کی بات ہے، یقیناً وہ خیر الورا کی بات ہے، یقیناً وہ ضحیٰ کے چہرے والے کی بات ہے، یقیناً وہ لیل کی زلفوں والے کی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، عقل انسانی ذہانت و فطانت اپنے پورے عروج کے اوپر بھی پہنچ جائے تو مصطفیٰ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ کی ذہانت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عروج مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ اللہ نے ساتویں آسمان کے اوپر بلا لیا، اور انسانیت کے عروج کی علامت کیا ہے؟ میرے عروج کیا ہے؟ میرے نبی کا عروج ساتویں آسمان کی سیر ہے، اور میرا عروج نبی کے جوتے اور نبی کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ میری سب سے بڑی عروج کی انتہا یہ ہے جہاں میرے نبی نے قدم رکھا، میں اس کے قدم کے پیچھے اپنے قدم رکھ کے کائنات میں سب سے بلند مقام پہ جا سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر! پیارے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کے کہیں تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! شان مصطفیٰ! مقام مصطفیٰ! وکیل صحابہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب! حضرات گرامی قدر میرے آقا نے جس انداز میں زندگی کو بتایا اور جس انداز کے اندر زندگی کو گزارا، اللہ نے آپ کو حجت بنا دیا، اللہ نے آپ کو دلیل بنا دیا، اللہ نے آپ کی بات کو آئین بنا دیا، آپ کی بات کو قانون بنا دیا، آپ کی بات کو شریعت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ادیب کے قلم سے ادب نکلتا ہے، اور حدیب کی زبان سے ہدایت نکلتی ہے، اور نثر نگار کی اداؤں میں سے نثر نکلتی ہے، شاعر کی زبان سے شاعری نکلتی ہے، حکیم کی زبان سے حکمت نکلتی ہے، طبیب کی زبان سے طب نکلتی ہے، فوجی کی زبان سے فنون عسکریت نکلتی ہے۔ لیکن آقا وہ ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر میرے آقا کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ آئین ہے، ہر لفظ قانون ہے، ہر لفظ شریعت ہے، ہر لفظ دستور حیات ہے، ہر لفظ منشور العمل ہے۔ اور حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے محدث کی بات کو مانا اس نے محدث کی بات کو مانا، جس نے مجدد کی بات کو مانا اس نے مجدد کی بات کو مانا، جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا، جس نے ادیب کی بات کو مانا اس نے ادیب کی بات کو مانا۔ لیکن کائنات میں وہ واحد ہستی مصطفیٰ کی ہستی ہے کہ جس نے مصطفیٰ کی بات کو مانا اس نے گویا رب کائنات کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر بات کیا ہے؟ بات کی حقیقت یہ ہے کہ ذات رسول ذات الہ سے جدا ہے۔ اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبداللہ ہیں، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے بات کی بات کا، حضور اقدس کی بات وہی ہے جو پروردگار عالم کی بات ہے۔ اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہر شخص ٹھوکر کھاتا ہے مرضی کے ساتھ بول کے، لیکن آقا سے صاحب ہوتا نہیں، اس لیے کہ وہ کہ مالک کائنات ہی وہی سے بولتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر تو میں آج یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں اور اپنی گفتگو کو منطقی انجام کی طرف بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا سردار دیا، اتنا بڑا سید دیا، اتنا بڑا مرشد دیا، اتنا بڑا مخدوم دیا، اتنا بڑا
امام دیا, اتنا بڑا ہادی دیا, اتنا بڑا نبی برحق دیا, اتنا بڑا پیغمبر آخر الزمان دیا. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہم انفرادی زندگی کے اندر بھی اس کی بات کے نفاذ کی کوشش کریں, اپنے وجود پر, اپنے چہرے پر, اپنے لباس پر اس کے حکم کو لاگو کرنے کی جستجو کریں, اپنے بیٹوں پر, اپنی بیٹیوں پر, اپنی بیوی پر, اپنی بہنوں کے پر اس کی شریعت کے نفاذ کی بات کریں. اور حضرات گرامی قدر, اگر اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حدت و حرارت دے, اور اگر اللہ تبارک و تعالی فہم و شعور و بصیرت دے, تو سماج کے اندر بھی, معاشرے کے اندر بھی پیغمبر زمان کے آئین اور قانون کو نافذ کرنے کی جستجو کریں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے اور قرآن و سنہ موومنٹ کا ایک ترجمان ہونے کے ناطے آج میں ببانگ دہل آپ کے سامنے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. مسلم لیگ کا کارکن میاں صاحب کے ویژن کی بات کرتا ہے, تحریک انصاف کا کارکن خان صاحب کے ویژن کی بات کرتا ہے, پیپل پارٹی کا کارکن بھٹو ازم کی بات کرتا ہے, لیکن ہم گناہگار کالی کملی والے کے نظام کی بات کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, حکام مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, پروفیسر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حالات کے بدلتے ہوئے دھاروں کو نہیں دیکھتے, جاگیردارانہ نظام کی مضبوطی کو نہیں دیکھتے, سرمایہ کی ریل پیل اور وسائل کی فراوانی کو نہیں دیکھتے. لوگ اپنے ضمیروں کو بدل دیتے ہیں جاگیردار کی جاگیر کو دیکھ کر, سرمایہ دار کے سرمایہ کو دیکھ کر, وقت کے حاکم کی رعونت کو دیکھ کر. لیکن ہماری نگاہ نہ سرمایہ دار کے سرمایہ پہ ہوتی ہے, نہ جاگیردار کی جگیر پہ ہوتی ہے, نہ دھڑوں کی کثرت پہ ہوتی ہے, نہ دھڑوں کی جتھے بندی پہ ہوتی ہے. نظر ہماری ہوتی ہے تو کالی کملی والے کے چہرہ پر نور پہ ہوتی ہے, زبان رسالت ماؤ سے نکلنے والی احادیث طیبہ پہ ہوتی ہے, اور آپ کے فرامین مبارک پہ ہوتی ہے, اور آپ کی سنن مطہرہ پہ ہوتی ہے, اور آپ کے نظام مسعود کے پر ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شکست سے ڈرنے والے نہیں, اور ہم فتح کے نشے میں اپنے مشن کو بھول جانے والے نہیں. جب تک زندہ رہیں گے, ہاریں تب بھی, جیتیں تب بھی نظام مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے, اور حضرت رسول اللہ کی عظمت کا نعرہ لگاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ, علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح یاب کر دیا تو انشاءاللہ میاں صاحب کے سامنے, خان صاحب کے سامنے, بلاول بھٹو کے سامنے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر عظمت رسول اللہ کے ڈنکے بجا کے دکھاؤں گا, اور نظام مصطفیٰ کا ترانہ گا کے سناؤں گا. اور اگر اسمبلی کے فلور کے اوپر نہ پہنچے ساتھیوں کی بے وفائی کی وجہ سے, تو کوٹ رادا کشن کی مسجد کے اندر, اور لارنس روڈ کے مرکز کے اندر, اور اخبارات کے صفحات کے اوپر, اور ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر, اور ریڈیو کے ذریعے عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگا کے چھوڑوں گا, اور نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا. حضرات اکرام, کعبے باغ سپاہی, کعبے باغ سپاہی, ہم سب کے دلوں کا حکمران, ہم سب کے دلوں کا حکمران. حضرات گرامی قدر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فتح اور نصرت اسی کے ہاتھ میں ہے. نصر من اللہ و فتح قریب. جب اللہ کی نصرت آ جاتی ہے, سارے بڑے بڑے وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار جتھے دھڑے سارے کے سارے ہسو ہاشاک کی طرح بہ جاتے ہیں. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر نہ ہو اور انسان ظاہری اعتبار سے اپنی منزل کو حاصل نہ بھی کر سکے, تو زبان و قلم کی تڑپ کو کون روک
روک سکتا ہے زبان سے عشق مصطفیٰ کے موتیوں کو بکھیرنے سے؟ کون روک سکتا ہے قلم کے ذریعے حب مصطفیٰ کی داستان کو لکھنے سے؟ کون روک سکتا ہے خطابت اور کرجداری کے ساتھ حضرت علامہ شہید کی جانشینی سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وقت کے فرعونہ کو للکارنے کے منصب جلیلہ سے ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم ساتھ دو تب بھی، ساتھ نہ دو تب بھی شریعت کی بالادستی کا نعرہ لگتا رہے گا اور عظمت رسول اللہ کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تیری جرت سے انقلاب آئے گا، تیری جرت سے انقلاب آئے گا، تیری جرت سے انقلاب آئے گا، ہم سب کے دلوں کا حکمران حق زبان کی شان۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، گنج قلعہ بہاول ابتسام الہی ظہیر۔ حضرات گرامی قدر، اگلی بات جو ہے اختتامی بات جو اصل میں اس کا عنوان تھا، اس جلسے کا عنوان تھا، اس کانفرنس کا عنوان تھا، اس کے حوالے سے بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، رب قدیر نے ہمیں امام کا پتہ دیا، رب قدیر نے ہمیں نبی آخر الزمان کا پتہ دیا، رب قدیر نے ہمیں ہمارے رسول کا پتہ دیا جو ہمارے دین کا بھی امام ہے اور دنیا کا بھی امام۔ باقی سیاستدانوں سے ہمارا نقطہ نظر فرق یہ ہے کہ دنیا دار سیاستدان اپنے قول و عمل کے ذریعے حضور علیہ السلام کو روحانیت کا امام تو مانتے ہیں، لیکن عالم مادیت اور عالم سیاسیات کا امام نہیں مانتے۔ لیکن ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہمارا ویژن وہ ہے جو مائیکل ہارٹ نے غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی بیان کر دیا۔ He was the only man in the human history who was supremely successful in both the phases of life۔ وہ کائنات کا واحد بڑا ہے جو دنیا روحانیت کا بھی امام ہے اور دنیا سیاست کا بھی امام، جو مسجد کا بھی امام ہے اور ریاست کا بھی امام، جو مکتب کا بھی امام ہے اور جو ہے عالم حکمرانی کا بھی امام، جو فرد کا بھی امام ہے اور اجتماع کا بھی امام، جو انفرادیت کا بھی امام ہے اور اجتماعیت کا بھی امام۔ پروردگار عالم نے ہمیں ہمارے رہنما کا پتہ دیا۔ لوگ چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اور چھوٹے چھوٹے دباؤ کی وجہ سے اپنے لیڈر، اپنے قائد، اپنے نبی، اپنے ہادی کے نظام کو چھوڑ کر دنیا والوں کے نظام کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ علامہ شہید کی گردن کسی غیر کے آستانے پہ جھکی ہے، نہ ان کے بیٹوں کی گردن غیر اللہ کے آستانوں پہ جھکے گی۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں سجدہ اگر کریں گے پروردگار عالم کو کریں گے، اور جب تک زندہ ہیں بات اگر کریں گے نظام مصطفیٰ کی کریں گے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، حضرات گرامی قدر، چلتے چلتے آپ کو ایک چھوٹی سی بات مزید بتلا دینا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں، حافظ صاحب اگر آپ نے اسمبلی میں جانا ہے عمران خان کے ساتھ مل جائیں، اس کا دڑا بڑا ہے۔ کوئی مجھے مشورہ دیتا ہے آپ میاں صاحب کے ساتھ مل جائیں، ان کا بھی دڑا بڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں کی باتیں سن کر جب میں رات کے اندھیرے کے اندر تجزیہ کرتا ہوں، مجھے ان کی باتوں میں وزن نظر آتا ہے۔ دھڑا اس وقت خان کا بھی بڑا ہے اور میاں صاحب کا بھی بڑا ہے، لیکن میرا دل جو ہے میری اس بات کو ماننے کے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کی نوکری کو چھوڑ دیا جائے اور کالی کملی والے کے نظام کی چاکری کو چھوڑ دیا جائے اور کالی کملی والے کے عطا کردہ نظام کی عملداری کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے کہ کوئی مشیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی صاحب اقتدار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں کون ہوں؟ نہ شاعر ہوں میں، نہ ادیب ہوں، نہ مشیر ہوں، نہ وزیر ہوں، نظام مصطفیٰ کا نقیب ہوں اور رب کے در کا فقیر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، یہ زندگی گزر جائے گی اور حضرات گرامی قدر اس زندگی کے اندر قلت و کثرت یا افرادی قوت یا وسائل کی کمی کی وجہ سے نتائج الٹ سکتے ہیں، لیکن آخرت کے دن انتہل الوفائی والحق، اللہ کی وفاداریاں اور اللہ کی کرم فرمائیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کے
نازل کردہ انوار و تجلیات اور اس کی عطا کردہ جنتیں انشاءاللہ ہم حاصل کر کے چھوڑیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کر کے چھوڑیں گے. اللہ ہم تعداد میں تھوڑے تھے, اللہ ہم کمزور تھے, لیکن ہم نے تیرے نبی کے نظام کو نہیں چھوڑا, ہم نے نظام مصطفیٰ کی نکابت کو نہیں چھوڑا, ہم نے عظمت رسول اللہ کی گفتار کو نہیں چھوڑا, ہم نے ختم نبوت کی جنکار کو نہیں چھوڑا. اللہ انگریزی زبان ہم کو بولنا آتی تھی, اللہ عربی زبان کو ہم سمجھتے تھے, اردو پنجابی زبان میں بات کرنا ہم کو آتی تھی, اللہ قلم ہم کو چلانا آتا تھا, اللہ سیاسیات کے فن کو ہم نے پڑھا تھا. اللہ اپنے ذرا سی مکالمے کو بدل کر, ذرا سے اپنے انداز کو بدل کر اللہ ہم دنیا کے مفادات کو حاصل کر سکتے تھے, لیکن اللہ ہم نے اپنے انداز کو نہیں بدلا, اپنے اعتبار کو نہیں بدلا, اپنے منہج کو نہیں بدلا, اپنی ڈائریکشن کو نہیں بدلا, اپنی سمت کو نہیں بدلا, اپنے دستور کو نہیں بدلا, اپنے منشور کو نہیں بدلا. اللہ جب بھی بات کی تھی یہی بات کی تھی, ان الحکم الا للہ, زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین کے اوپر حق حکومت اگر کسی کو حاصل ہے خود پروردگار عالم کو حاصل ہے, اور ہم نے اس بات کو نہیں چھوڑا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تیرے نبی کا نظام ہر نظام کے اوپر فوقیت کے لیے آیا ہے, ہر نظام کے اوپر غلبے کے لیے آیا ہے. اللہ ہم جب تک زندہ رہے ہم نے تیرے نبی کے نظام کی بالادستی کی بات کی تھی, تیرے نبی کے نظام کی سربلندی کی بات کی تھی. ہم نے کبھی نبی کے نظام کو مغلوب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, نہ اس دعوے کے اوپر سمجھوتا کیا. اللہ ہمیں مقدمات کی دھمکیاں دی گئیں, اللہ ہمارے ابلاغ کے راستوں کو مسدود کیا گیا, اللہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری تقریروں کو روکا گیا اور ہمارے پیجز کو بلاک کیا گیا, ہماری بندش کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کو اختیار کیا گیا. لیکن اللہ تیری محبت کے اندر ڈوب کر والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومن و مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ انتہائی شدید ہوتی ہے, اور پیغمبر زمان کی محبت میں ڈوب کر اللہ ہم نے دنیا کے نظاموں کو ٹھوکر میں اڑا دیا اور تیرے نظام کی سربلندی کے نعرے کو لگا دیا. حضرات گرامی قدر, اللہ نے اور بات وہاں سے کروں گا جہاں پہ بات کو چھوڑا تھا. اللہ نے جہاں پر مقتدا کا پتہ دیا, پیشوا کا پتہ دیا, رہنما کا پتہ دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو روشن کرنے کے لیے کہ ہم مصطفیٰ تو کبھی نہیں آئیں گے, اب والضحیٰ کے چہرے والا تو کبھی نہیں آئے گا, اب واللیل کی زلفوں والا تو کبھی نہیں آئے گا, اب علم نشرہ کے سینے والا تو کبھی نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بصیرت کو روشن کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ دکھلا دیا. وہ راستہ کیا تھا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ نے جہاں پر مقتدا کا پتہ دیا, جہاں پر رہنما کا پتہ دیا, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے چلنے والوں کا بھی تعارف کروا دیا. اللہ نے کہا مصطفیٰ تو کائنات میں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے, مدینے والے آقا تو کائنات کی زلفوں کو سنوار کر ملائے اعلیٰ میں منتقل ہو چکے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر, اگر تم ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو, ویسے چلو جیسے صدیق چلا کرتے تھے, ویسے چلو جیسے فاروق چلا کرتے تھے, ویسے چلو جیسے عثمان و علی چلا کرتے تھے. اللہ نے لیڈر کی شکل میں ہمیں مصطفیٰ کا پتہ دیا اور پیچھے چلنے والوں کے عظیم الشان گروہ کے حدود کو واضح کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کی جمعیت کا پتہ دیا. حضرات گرامی قدر, جس طرح میرا قائد اعلیٰ ہے, جس طرح میرا نبی اعلیٰ ہے, نبی کے پیروکار ابو بکر و عمر بھی اعلیٰ ہیں. تکبیر, میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر, میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر, میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, قائد انقلاب علامہ اعتصام الہی ظہیر. حضرات گرامی قدر, ابو بکر و عمر نے, عثمان و علی نے, معاویہ نے, طلحہ نے, زبیر نے, عبد الرحمن ابن عوف نے, سعید ابن زید نے,
سعد ابن ابی وقاص نے، انس ابن مالک نے، ابو ہریرہ نے، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن زبیر نے، حضرات گرامی قدر ادھر امی عائشہ نے، ادھر بنات النبی الطاہرات نے، ادھر حضرت خنسا نے، ادھر حضرت افرا نے اپنی زندگی کا چلن لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ زندگی کیسے گزرنی چاہیے. حشیت الہی میں ڈوب کے زندگی کو گزارو اور حب مصطفیٰ کے اندر ڈوب کے زندگی کو گزارو. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح ہم خیر البشر سید البشر حضرت رسول اللہ کی عظمت کے گن گاتے ہیں، اس طرح خیر الناس صحابہ کی جماعت کے بھی گن گاتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر اگرچہ کئی مرتبہ جو پالیسی ساز ہیں، جو پلاننگ کرنے والے ہیں، ان کا پلڑا یا ان کا جھکاؤ صحابہ کرام کے دشمنوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت کو اچھلتا دیکھ کر اپنی زبانوں کے اوپر چپ کی مہر کو لگا لیں. حضرات گرامی قدر جو میرے نبی کا وفادار ہے ہم اس کے نوکر ہیں، اس کے غلام ہیں. حضرات گرامی قدر صدیق بھی میرے نبی کا وفادار تھا، فاروق بھی میرے نبی کا وفادار تھا، عثمان و علی بھی میرے نبی کا وفادار تھے، معاویہ بھی میرے نبی کا وفادار تھے. اور حضرات گرامی قدر جو ان کا وفادار ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو ان کے اوپر جو ہے غلط طرح کے الزامات لگا کر اور ان کی تنقیس کر کر اور ان کے مقام کو گرا کر ہمیں اپنا آپ منوانا چاہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے حب صدیق اکبر میں اور حب فاروق اعظم میں اور حب ذی-النورین میں اور حب علی المرتضیٰ میں اور حب حسنین کریمین میں اور حب معاویہ بن نبی سفیان میں انشاءاللہ سینے کو تان کے نکلیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکوں کو بجا کے نکلیں گے. حضرات گرامی کہتے ہیں مجھے یہ بات بتلائیے عظمت صحابہ کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور حب مصطفیٰ کی شمع کو جلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور آقا کے یاروں کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور اس علاقے کے اندر اسلامی انقلاب کی پنیری لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، سینے کے اندر اپنے دل کو مضبوط کر کے سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کو گرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور حالات کی تیز چلتی ہوئی آندھیوں کے مقابلے کے پر ایمان کی شمع کو جلانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم نے دل دے کے نکھاریں گے رخے پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے.